بادشاہ تھا، وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ تو باغ کے وہ قریب سے گزر رہا تھا کہ اس نے دیکھا کہ باغ میں کوئی شخص ہے، وہ چھوٹے چھوٹے پتھر مار رہا ہے۔ لیکن کیا ہوا کہ بادشاہ تھا، ایک پتھر چھوٹا سا جا کے وہ بادشاہ کو بھی لگ گیا۔ جب بادشاہ کو لگا تو بادشاہ کو غصہ آیا کہ کون ہے جو یہ پتھر مار رہا ہے۔ بادشاہ نے اپنے غلام کو بھیجا، خادم کو بھیجا کہ جاؤ جا کر اس کو پکڑ کر لاؤ، یہ کس نے پتھر مارا ہے۔ اس کے خادم دوڑتے ہوئے گئے تو دیکھا کہ ایک گوار جاہل شخص تھا، وہ پتھر مار رہا تھا پھلوں کو، درخت پر پھل لگے تھے ان کو مار رہا تھا۔ اب خدام جو تھے، غلام جو تھے، انہوں نے پکڑا، اس کو پکڑ کر بادشاہ کی بارگاہ میں لے آئے کہ بادشاہ سلامت، یہ وہ شخص ہے جس نے آپ کو پتھر مارا۔ اب وہ گوار جو تھا وہ ڈر گیا کہ میں نے بادشاہ کو پتھر مار دیا، میرا کیا بنے گا۔ اللہ اکبر۔ تو آتا ہے کہ اس بادشاہ نے کہا کہ یہ تو پتھر مار رہا تھا، یہ تو نے پتھر پھینکے کیوں پھینکا، یہ کہاں سے تو نے لیے۔ تو اس نے کہا کہ میں ایک ویرانے میں گیا تو میں نے دیکھا وہاں یہ خوبصورت پتھر پڑے ہوئے تھے، تو میں نے اپنی جھولی میں ڈال لیے اور میں نے ایک ایک پتھر کر کے پھلوں کے استعمال کے لیے، تاکہ میں ماروں گا پھل ٹوٹ کر میرے پاس گرے گا، میں اس کو کھا لوں گا۔ جب یہ کہا تو بادشاہ نے اس سے کہا کہ کیا تو ان جو چھوٹے چھوٹے پتھر تو مار رہا ہے، ان کی قیمت کا پتہ ہے تجھے کیا ہے، کیا قیمت ہے؟ وہ گوار کہنے لگا آہی جا، مجھے تو نہیں پتا کہ یہ کیا ہے، میں تو اپنے پھل کے لیے مار رہا ہوں تاکہ مجھے پھل مل جائے، میں نے تو اسی لیے پتھر کافی زیادہ پھینک بھی لیے۔ اس پر بادشاہ نے اس کو کہا کہ یہ جو تو چھوٹے چھوٹے پتھر پھینک رہا تھا، یہ دراصل انمول ہیرے تھے جو تو نے ضائع کر دیا۔ اب وہ جو گوار تھا اس کو افسوس ہونے لگا کہ یار میرے پاس اتنے ہیرے آ گئے تھے اور میں نے اس کو لا علمی کی وجہ سے، نامعلوم ہونے کی وجہ سے، میں نے وہ سارے پتھر جو انمول ہیرے تھے ان کو میں نے ضائع کر دیا۔ وہ گوار شخص افسوس کرنے لگا کہ مجھ سے یہ کیا ہو گیا، لیکن اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیا چگ گئی کھیت، جب ہاتھ سے نکل گئی چیز اب پچھتانے کا کیا فائدہ۔ جب اس کے پاس تھی تب اس کی قدر کرتا نا۔ تو پیارے بھائیوں، ہماری زندگی بھی اسی طرح ان انمول ہیروں کی طرح ہے، ہماری سانسیں بھی ان انمول ہیروں کی طرح ہیں جو ہم معذرت کے ساتھ دنیا کی غفلت کے اندر ہم گزار رہے ہیں، بے مقصد گزار رہے ہیں۔ ہماری زندگی کا بھی تو کوئی پیارے بھائیوں مقصد ہے۔ ایک شاعر کبھی کہتا ہے دن بھر کھیلوں میں خاک اڑائی، دن بھر کھیلوں میں فضول کاموں میں خاک اڑائی، لاج آئی نہ ذروں کی ہنسی سے۔ مطلب فضول چوکوں پہ کھڑے ہو کر، آپس میں کہا لگا کر، ہنس ہنس کر ہم نے اپنے وقت برباد کر دیے۔ ہم نے جو سانسیں ذکر اللہ میں گزارنی چاہیے تھی وہ ہم نے برے کاموں میں گزار دی، فضول کاموں کے اندر ہم نے اپنے وقت کو برباد کر دیا۔ تو پیارے بھائیوں، ہمارے بھی جینے کا مقصد ہے